ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قرآن کے اندر یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو اس کو. یہ کہیں نہیں کہا، بس اللہ نے کہا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا، اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا. لیکن یہ ایسی مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ غور سے سنو. کسی مثال کے بارے میں نہیں کہا کہ غور سے سنو، صرف اسی مثال کے بارے میں کہا ہے کہ غور سے سنو. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر کچھ غور و فکر کا سامان موجود ہے. کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں دو چیلنجز دیے گئے ہیں. پہلے ایک چیلنج جو ہے پہلا والا بہت سخت ہے، بہت ہی ہارڈ ہے، اس کو کر ہی نہیں سکتا کوئی. دو چیلنجز، پہلا چیلنج بہت ہارڈ ہے اور دوسرا چیلنج وہ بھی ہارڈ ہی ہے لیکن تھوڑا کم ہے. اور کہا کہ اگر ان دو چیلنجز کو کوئی قبول کر لیتا ہے تو وہ عبادت کے لائق. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے دنیا کے تمام انسانوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، جن کو تم فریاد رس مانتے ہو، غوث مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، اپنا حاجت روا مانتے ہو، جن کے سامنے تم دست سوال دراز کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدریز ہوتے ہو، جن کے آستہ کے اوپر تم اپنی پیشانی گھستے ہو، اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ایک مکھی پیدا کر کے بتا دیں. ظاہر ہے کہ ایک زندہ چیز کو بنانے کے لیے زندہ سیل کا ہونا ضروری ہے، لائف سیل ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ لائف سیل وہ خود زندگی کا حامل ہے، اس لیے کہ سائنسدانوں کی تمام کوشش کسی مردہ چیز سے، بے جان چیز سے جاندار بنانے کی تمام کوششیں سائنسدانوں کی رائے گاں ہو گئی. آج تک کوئی بھی بے جان چیز سے جاندار نہیں بنا سکا ہے. مکھی بنانے کے لیے مکھی کا سیل ہونا ضروری ہے، ایک لائف سیل ہونا ضروری ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر مکھی کوئی پیدا کر سکتا ہو، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، کوئی کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کوئی کہتا ہے گاڈ ڈیلوژن، کوئی کہتا ہے ایسا، کوئی کہتا ہے کہ یونیورس کیم فرام نتھنگ. یہ لوگ جو یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ ذرا ایک مکھی پیدا کر کے تو بتائیں. ہوائی جہاز بنا لیا اس لیے کہ اس کا سامان پہلے سے موجود تھا، موبائل بنا لیا سامان پہلے سے، وہ سب میرا دیا ہوا ہے، تم نے خالی پروسیسنگ کی ہے، تخلیق تم کر ہی نہیں سکتے. تخلیق کرنا ہمارا کام ہے. تم ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرہ جو پیدا ہم نے جتنا کر دیا اتنا ہی ہے، تم اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. تخلیق کا کام نہیں کر سکتے تم. اور وہ بھی کوئی ایک چیز بنانی ہو تو تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ اسے بنا سکو. ایک کمپیوٹر بنانا، مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے، مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے، کی بورڈ کوئی اور بناتا ہے، اس کے اندر چپ کوئی اور رکھتا ہے، کوئی اس کو پروگرام دینے والا الگ ہے. ایک ایک پارٹ کے الگ الگ انجینئر ہیں. اور یہ ساری چیزیں جمع کر کے تم اس کو ایک کمپیوٹر کی شکل دے دیتے ہو، ایک لیپ ٹاپ کی شکل دے دیتے ہو. لیکن یہ ساری چیزیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تم نے تخلیق کی ہے؟ تمہارا کام تو صرف پروسیسنگ ہے، ناٹ کریٹنگ. تمہارا کام صرف پروسیسنگ ہے، کریٹنگ نہیں. تم کریٹ تو کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں کہاں سے لائے تم نے خالی جمع کر دیا ہے، بس تحقیق کی ہے، تم پروسیس کیا ہے. کیا اور تمہارا کام کیا ہے؟ تخلیق کر سکتے ہو تم. لن یخلقوا ذبابا، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ایک مکھی پیدا کر کے بتاؤ. کتنا بڑا چیلنج ہے. دیر از نو گاڈ لکھ رہا ہے، کوئی خدا نہیں. ابے احمق کہیں کے، یہ چیلنج دیکھنا، یہ چیلنج دیکھنا. گاڈ ڈیلوژن، گاڈ ایک واہم. اللہ کے بندے دلیل سے ثابت کرنا. قرآن ایک چیلنج دے رہا ہے، ایک مکھی بنا کے بتا، ایک مکھی بنا کر کے بتا دے. تو یہ بڑا ہارڈ چیلنج تھا، اس کو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مکھی بنانے کے لیے زندہ سیل ہونا ضروری ہے، اور یہ ناممکنات میں سے. اس کے بعد دوسرا چیلنج، پہلا تو قبول کر ہی نہیں سکتا کوئی، دوسرا ذرا آسان ہے. کیا؟ یہ جو چڑھاوے تم ان کے پاس لے جا کر کے رکھتے ہو معبودوں کے کہ یہ کھائیں گے، کوئی ناریل لے جا رہا ہے، کوئی مٹھائی لے جا رہا ہے، کوئی زعفران کا لیپ کر رہا ہے. مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو زعفران کا لیپ دیتے تھے. زعفران ویسے بھی کتنا مہنگا ہے. ان بتوں کو بیٹھے بٹھائے کیا مزے تھے ان کے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، بتو شاباش دنیا میں خدائی اس کو کہتے ہیں. بتو شاباش دنیا میں خدائی، بتو شاباش دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. واہ واہ، کیا ترقی ہے، کیا ترقی ہے.
بتو شاباش، دنیا میں ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ٹھہرے. واہ کیا ترقی ہوئی تمہاری. زعفران کا لیپ دیا جا رہا ہے، انسان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، ناریل چڑھایا جا رہا ہے، کپڑے باندھے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. دودھ پلایا جا، دودھ پینے کے محتاج بیچارے. اب یہ سب چڑھاوا چڑھا دیا گیا. اب ایک مکھی آتی ہے، پھر وہی مکھی کا تذکرہ ہے. چلو مکھی تو تم بنا نہیں سکتے، میری مخلوق ہے، میں نے اس کو بنایا ہے. اب یہ مکھی آ رہی ہے اور اس چڑھاوے میں سے مٹھائی کا ایک چھوٹا ٹکڑا معمولی وہ لے کر کے بھاگ رہی ہے. یہ چھڑا لیں، اور اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا، they have no power to release it from the fly. مکھی سے چھیننے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے. they have no power to release it from the fly. مکھی سے وہ چیز چھین لینے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. اس میں عجیب بات کیا ہے؟ دیکھو یہ کتنی بایولوجیکل اور میڈیکلی پروفڈ بات کہی گئی ہے. ہم جب غذا کھاتے ہیں، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے وہ دیکھو. ہم جب غذا کھاتے ہیں تو پیٹ میں جانے کے بعد وہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، وہ اس کو ہضم کرتا ہے. غذا جب اندر جاتی ہے تب جا کر کے نظام ہضم اس کو ہضم کرتا ہے، اندر جا کر کے غذا ہضم ہوتی ہے. یہ معاملہ الٹا ہے، اس لیے کہ مکھی کے میدا ہی نہیں ہوتا ہے. مکھی کے پاس میدا ہی نہیں ہوتا. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے میدے میں جا کر کے وہ چیز ہضم ہوتی ہے، اور مکھی کے میدا ہی نہیں ہے. اب اس کو ہضم کرنا ہے، میدا ہے نہیں کہ میدے میں جائے وہ چیز اس کے بعد ہضم ہو. تو اسے میدے میں جانے سے پہلے ہی، میدا ہے ہی نہیں، پہلے ہی ہضم کرنا ہے. تو کیا کرتی ہے؟ اپنے منہ سے اس میٹھی چیز کے اوپر یا اس شے کے اوپر اپنا لعاب ڈالتی ہے. لعاب ڈالتے ہی وہ چیز لیسدار ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، اور اس کی حالت بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے کھانے کے بعد میدے میں وہ چیز ہضم ہوتی ہے، ایسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ اس کو کھینچ لیتی ہے. انسان ہضم کرتا ہے، وہ پہلے ہی اس کو ہضم والی چیز بنا دیتی ہے. ظاہر ہے کہ اس نے جب اس کے اوپر اپنا لعاب ڈالا تو وہ ہضم ہو گیا. وہ ہضم ہوتے ہی اس نے کھینچ لیا. اب چھین کر کے بتاؤ، جو چیز وہ لے گئی ہے وہ تو چیز واپس نہیں لا سکتے، اس لیے کہ پیٹ میں لینے سے پہلے اس نے اس کو ہضم کر لیا تھا. کتنا مشکل امر ہے یہ. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگے. اور آخر میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا گیا، ضعف الطالب والمطلوب. طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. غور سے دیکھا جائے تو مطلوب طالب کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ مکھی طالب اور وہ بت مطلوب برابر ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو لے کر بھاگ سکتی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا کہ مکھی کو پکڑ لے. پتہ یہ چلا کہ طالب سے زیادہ کمزور مطلوب ہے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو کمزور ہے ہی، جس سے مانگ رہا ہے وہ تو تجھ سے زیادہ کمزور ہے. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ آدمی اپنے سے کمزور سے کوئی چیز مانگے.